25 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير صدق الله. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستہ سے یعنی اسلام سے روکا اور مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ سے لوگوں کو روکا الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے سارے لوگوں کے لیے برابر بنایا، العاکف فیہ والباد، وہاں کے رہنے والے اور دور سے آنے والے سب کا حق برابر ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ، جس شخص نے بھی اس مسجد حرام میں کوئی گناہ کا کام کیا ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو 13 سال تک اللہ کے گھر سے روکے رکھا. شروع اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. کافروں نے پتھر مارے، توبہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گندگیاں پھینکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اسلام کا مرکز حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں بنانا پڑا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اللہ نے کچھ طاقت دی تو بیت اللہ میں نماز پڑھنا شروع کی. اس میں بھی بڑی تکلیفیں تھیں. 13 سال کی کوشش کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی نرمی، مہربانی، شفقت سمجھانے کے باوجود بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا. اب مدینہ چلے گئے. مدینہ جا کر آپ کو پتہ ہے 5-6 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے کسی ساتھی کو مکہ میں آنے کی، بیت اللہ کے طواف کی اجازت ہے. آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ قرآن نے اس خواب کا ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح کو اپنے ساتھیوں کو بتایا، صحابہ کو بتایا، تو یہ تو بیت اللہ کی جدائی میں 5-6 سال سے پہلے ہی بہت دکھ میں تھے، جوش میں سب تیار ہو گئے کہ بیت اللہ کا طواف کرتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ مکہ والے جو تھے انہوں نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ انہوں نے کہا جناب ہمارے باغی ہو کر توبہ نعوذ باللہ، ہمارے دشمن ہو کر تمہیں بیت اللہ کا طواف کرنے دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا، میں لڑائی کے لیے نہیں آیا، دیکھو ہم نے احرام باندھ رکھے، ہمارے پاس قربانی کے جانور ہیں، ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے ہیں۔ آپ حضرات کو پتہ ہے بہت دنوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ، موجودہ شمسیہ شمیسہ موجودہ نام جو ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے رکھا۔ اس حد تک اللہ کے نبی کو مجبور کیا، اللہ کے نبی نے بہت دب کر ان سے صلح کی۔ اور بھائی پیدل زمانہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ سے مکہ پیدل آنے میں 7 دن لگتے تھے۔ بھائی کتنے دن لگتے تھے؟ 7 دن۔ اب اللہ کے نبی 7 دن آئے، یہاں کافی دن قیام کیا، انہوں نے اللہ کے نبی کو طواف کرنے نہیں دیا اور کہا جی اس سال واپس جاؤ، ہماری انا اجازت نہیں دیتی کہ تم اس سال طواف کرو، کیا کرو؟ واپس جاؤ، آئندہ سال آنا، صرف 3 دن کے لیے آنا، اور ساتھ کوئی اسلحہ جنگی سامان نہ ہو، صرف تلوار ہو، وہ بھی بیان میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور جو تھے قربانی کے جانور حدود حرم میں ذبح کیے، مجبور ہو گئے۔ بھائیوں اس گھر کے سب سے بڑے حقدار کون ہے؟ نبی کریم۔ آپ اندازہ کیجئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کتنا ستایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے مدینہ، اگلے سال آئے اور انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن اگلے سال بیت اللہ مکہ میں ٹھہرنے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر عمرہ قضا کر کے واپس تشریف لے گئے۔ اس پر قرآن کریم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو بھائی کس سے روکا؟ اللہ کے راستے سے۔ اب اس سے مراد ہر وہ باطل ہے جو خیر سے روکے، دین سے روکے۔ آگے الفاظ قرآن کے بہت سخت ہے، نذقہ من عذاب علیم۔ دوبارہ دیکھیے اس آیت کو، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے یعنی اسلام سے روکا۔ قیامت تک جو لوگ بھی دین سے، اسلام سے روکیں گے ان کی یہی سزا ہے جو قرآن آگے بیان کر رہا ہے۔ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور مسجد حرام سے روکا، الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ، وہ مسجد حرام جو ہم نے سب کے لیے کیا بنائی ہے؟ برابر۔ بھائی متوجہ ہونا میری طرف، میں نے ایک اہم بات عرض کرنی ہے۔ وہ مسجد حرام جو سب کے لیے کیا بنائی ہے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ مسجد حرام پر سارے مسلمانوں کا حق ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے۔
کسی مسلمان کو مسجد حرام اور بیت اللہ کے طواف سے روکا نہیں جا سکتا۔ قرآن نے اس آیت میں 2 ٹوک فرما دیا، اس مسجد حرام پر للناس سوا، جعلناہ للناس سوا، ہم نے سب کے لیے اس مسجد پر حق برابر سرابر رکھا، کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ فلاں یہاں طواف کر سکتا ہے اور فلاں نہیں کر سکتا۔ ہر کلمہ گو مسلمان، شرط کیا ہے بھائی؟ مسلمان ہونا۔ اس لیے آج پوری دنیا کے مسلمان وہاں آئیں گے، صفا مروہ سے، مینا مزدلفہ عرفات سے، بیت اللہ کے طواف سے، مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے، حجر اسود سے، زمزم سے، حتیم سے، ملتزم سے کسی مسلمان کو روکا نہیں جا سکتا۔ سارے مسلمانوں کا اس پر حق ہے۔ قرآن نے فرمایا العاکف فیہ والباد، مکہ کے رہنے والوں کا حق بھی اتنا ہی ہے جتنا دور سے آنے والوں کا ہے، آپ کسی کو نہیں روک سکتے۔ دوسری بات، بھائی جب مسجد حرام سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا، جو عام مسجدیں ہیں، جو ساری اصل میں شاخیں ہیں کس کی؟ بھائی کس کی شاخیں ہیں ساری مسجدیں؟ بیت اللہ کی۔ جب مسجد حرام سے کسی کو نہیں روکا جا سکتا تو عام مسجدوں سے بھی کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ جو مسجد ہوگی وہاں ہر مسلمان کیا کرے گا؟ نماز پڑھے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا۔ اس لیے کسی مسجد سے کسی مسلمان کو نماز پڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ بیت اللہ شریف اور تمام مسجدیں سارے مسلمانوں کا کیا ہے؟ حق ہے۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے بورڈ لگے ہوتے ہیں، فلاں مسجد میں نہیں آ سکتے، فلاں نہیں آ سکتے، فلاں نہیں آ سکتے۔ ہم نے خود یہ بورڈ پڑھے، اس مسجد میں فلاں 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 کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ او بھائی قرآن مسجد حرام کے بارے میں کہہ رہا کسی کو روک نہیں سکتے۔ ہاں الحمدللہ اب شہروں میں بہت ساری جگہ یہ شعور آ رہا ہے۔ میں نے ایسی بھی بہت ساری مسجدیں دیکھی، ان پر بڑا کتبہ لگا ہوا ہے، اس مسجد میں ہر مسلمان کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اپنے اپنے مسلک کے مطابق جو چاہے یہاں نماز پڑھے، جو چاہے یہاں کیا کرے؟ نماز پڑھے۔ کسی مسلمان کو اللہ معاف فرمائے، مسجد کسی کی ذاتی وراثت نہیں ہو سکتی۔ بھائی مسجد کسی کی ذاتی وراثت ہے نہیں ہو سکتی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں، ساری مسجدیں اللہ کی ہے۔ اور بھائی اس سے اگلا مسئلہ بھی سمجھیے، جب مسجد میں آنے جانے سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا تو مسجد میں کوئی مخصوص جگہ فقہا نے فرمایا کہ کوئی جگہ اپنے لیے خاص کر لی جائے، کسی دوسرے کو بیٹھنے کی اجازت نہ ہو، یہ ہرگز جائز نہیں کہ جی یہ مسجد ہے، یہاں نماز فلاں صاحب ہی پڑھیں گے، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، یہاں مصلی فلاں کا بچھے گا، کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ مسجد کی ہر جگہ پر ہر کسی کا حق ہے، جو چاہے آئے، جو چاہے بیٹھے، مسجد میں نماز پڑھنے سے، قرآن سے کسی کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہاں اگلی بات، انتظامی طور پر حضرت عمر اور صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ کسی حکمت سے، نماز کے لیے نہیں، عبادت کے لیے نہیں، مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعض لوگوں کو مسجد میں گپ شپ کرتے دیکھا، نماز سے نہیں بھائی، کیا کرتے دیکھا؟ گپ شپ، باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے قریب ایک چبوترا بنوا دیا،
جو حضرات مسجد کے دروازوں کو جانتے ہیں، باب السلام سے داخل ہوتے ہیں سلام کرنے کے لیے. باب السلام میں داخل ہوتے ہی جو یہ والا حصہ ہے نا، یہ حضرت عمر کے زمانے کا چبوترا ہے. مسجد میں یہ حصہ بعد میں شامل کیا گیا. حضرت عمر نے فرمایا آئندہ سے میں کسی کو مسجد میں گپ شپ اور باتیں کرتا نہ دیکھوں. عبادت کے لیے نہیں میں روکتا تمہیں، جس نے باتیں کرنی ہے وہ اس چبوترے پر جا کر بیٹھے وہاں باتیں کرے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض جگہ حکمتاً، مثلا بعض مسجدوں میں ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے اور بالکل صحیح ہوتا ہے کہ بھئی اعتکاف میں جو کم عمر نوجوان ہیں 17-18 سال کے، ان کو بیٹھنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ ان کو نماز سے کوئی نہیں روک رہا. ان کو بھائی یہاں نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا. چونکہ اس عمر کے نوجوان مسجدوں میں بیٹھتے ہیں گپ شپ کے لیے، یار دوست بیٹھ گئے، پھر سارا دن موبائل چل رہا ہے، سارا دن گپ شپ ہے. ماشاءاللہ جو دوسرے معتکفین عبادت کے لیے آئے ہیں ان کی عبادت میں کیا پڑتا ہے؟ خلل پڑتا ہے. تو بنیادی طور پر مسجد حرام سے، ساری مسجدوں سے کسی مسلمان کو روکا نہیں جا سکتا. اگر اگلی بات بڑی اہم ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جس شخص نے بھی اس مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ الحاد کا کام کیا، بے دینی کا کام کیا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اس کو کیا چکھائیں گے؟ دردناک عذاب. بھائی ہم سورہ فیل پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. ابرہا آیا تھا، اللہ نے مزہ چکھایا کہ نہیں؟ اور ابرہا کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ تبا نے بھی یہ غلطی کی تھی. قرآن میں تذکرہ ہے قوم تبا کا، وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ، سورہ قاف میں ہے. ان کے سردار تھے تبا. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ تبا بھی بیت اللہ پر حملہ کے لیے آئے تھے. ابرہا کا تو جو حشر ہوا وہ تو خود قرآن میں ہے نا. تبا آئے، وہ بیت اللہ سے، مسجد حرام سے کافی دور ٹھہرے ہوئے تھے کہ طوفان شروع ہوا. کئی دن تک مسلسل طوفانی بارشیں، طوفان. تبا کی عادت تھی کہ وہ اپنے ساتھ علماء کو رکھا کرتا تھا، علم والوں. تبا نے اپنے جو اہم علماء تھے ساتھ، ان کو بلایا کہ یہ ہم پر کیا مصیبت آ گئی، 8 دن ہو گئے طوفان ہی نہیں رک رہا. ان 2 عالموں نے کہا بادشاہ جی اگر آپ ناراض نہ ہو تو ہم آپ کو سچی بات بتا دیتے. وہ یہ ہے کہ جس شہر پر آپ حملہ کر رہے ہیں اس میں اللہ کا گھر ہے، اس میں بیت اللہ شریف ہے، اس پر جو حملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑیں گے نہیں. جب یہ بات کہی تو تبا کو پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ابرہا کو نشان عبرت اس لیے بنایا کہ اس کو سب کچھ پتہ تھا، پھر بھی وہ گرانے آیا. تبا کو پتہ نہیں تھا. تبا نے فوراً اپنے ارادے کو ختم کیا اور ان عالموں سے پوچھا پھر اب میں کیا کروں، مجھے تو پتہ نہیں تھا. انہوں نے کہا اس عذاب کو اگر ٹالنا ہے تو سلا ہوا لباس اتارو، ہلکے پھلکی 2 چادریں جسم پر پہنو، اس طرح جا کے طواف کرو اور طواف کر کے وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں. تبا نے فوراً ایسا ہی کیا. تبا نے فوراً اپنا سلا ہوا شاہی لباس اتارا، 2 چادریں پہنی، اور ان علماء کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ، یہی تبا ہے جس کا میں نے واقعہ سنایا تھا، جس نے مدینہ منورہ میں مکان بنایا تھا بعد میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا. تو تبا نے بیت اللہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد معافی مانگی، اے اللہ اس طوفان کو روک دے، مجھے پتہ نہیں تھا یہاں آپ کا گھر ہے، میں غلط ارادے سے آیا. جیسے ہی معافی مانگی اسی وقت بھائی طوفان رک گیا. اس سے پتہ یہ چلا مسجد حرام بطور خاص اور مسجد بطور عام، بھائی میری بات سننا،
جن لوگوں نے مسجد حرام میں کوئی نہ کوئی نالائقی کی، اللہ نے ان کو مٹایا۔ عام مسجدوں میں بھی جو لوگ مسجد میں کسی بھی فساد کا سبب بنتے، بھائی کیا، اس لیے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، سچی بات ہے، یہ نہیں کہ یہ ہم مولویوں کی بات، مساجد کے ائمہ جیسے کیسے ہو، ان کو ستانے سے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی۔ اگر مسجد کے امام میں کوئی غلطی ہے، کوتاہی ہے، اس کو سلیقے سے سمجھاؤ۔ بھائی سلیقے سے کیا کرو؟ سمجھاؤ۔ میں ذلیل کرنے سے کہہ رہا ہوں۔ لوگ پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں۔ بھائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا جس نے اپنے مسجد کے عالم سے، امام سے ضد برائے ضد، ذاتی وجہ سے نفرت کی ہے، تجربہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے زد میں آیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد کے امام اور عالم دین میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ میں نے عرض کیا بہت سی غلطیاں ہو سکتی، لیکن اس کی ذات سے نفرت نہ ہو۔ اگر امام مسجد میں، عالم دین میں کوئی غلطی ہے تو بھائی اس کو کیا کرو؟ سلیقے سے سمجھا دو، اس کو ذلیل نہ کرو۔ چونکہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، المساجد بیوت اللہ، ساری کی ساری مسجدیں جو ہیں بھائی یہ کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور مسجد حرام اور مسجد نبوی، اس کا تو قرآن کریم نے یہاں بہت زیادہ حق بیان کر دیا۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو مسجد حرام میں ظلم کے ساتھ کوئی نہ کوئی بے دینی پھیلائے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم ان کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ بھائی مکہ والوں کو بدر میں پھر دردناک عذاب ملا کہ نہیں؟ مکہ فتح پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ ذلیل و رسوا کر دیا۔ بعد میں یزید نے بھی یہی نالائقی کی، بیت اللہ پر حملے کا حکم دیا۔ بھائی یزید نے کیا کیا تھا؟ بیت اللہ پر حملے کا حکم دیا کہ نہیں دیا؟ بالکل دیا۔ بعد میں جن جن لوگوں نے، آپ کو پتہ 87-88 میں بھی ایک بغاوت ہوئی تھی مسجد حرام میں، اس کی تفصیلات تو، اس کی ویڈیو تو اب بھی مل جاتی۔ تو تجربہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی مسجد حرام میں فساد کی کوشش کی ہے، قرآن کی اس آیت کی وہ زد میں آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے، ہم کسی بھی اللہ کے گھر کی بربادی کا سبب نہ بنیں گے، ہم کسی بھی اللہ کے گھر میں بربادی کا سبب نہ بنیں گے، چونکہ اللہ کے گھر کو برباد کرنا، مسجد میں ایسے کام کرنا جو دین کے خلاف ہو، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا۔ یہ بھائی کس کو دعوت دینا ہے؟ اللہ کے گھر کو۔ اس لیے قرآن نے فرمایا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو ایسا کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔